یہ لوگوں میں طلب پیدا ہوئی تو یہ جہالت کا علاج ہو گیا. تو نبی اپنی دعوت میں اپنی محنت میں لوگوں میں طلب پیدا کراتے ہیں, اور یہ اصل بات ہے کہ طلب پیدا کراؤ پھر لوگ سب کچھ کریں گے طلب کے بعد. جیسے دنیا میں مادی چیزوں کی طلب پیدا کرائی جاتی ہے, نئی نئی چیزیں بازاروں میں آتی ہے اور اس کی طلب پیدا کرائی جاتی ہے, تو لوگ ادھار خریدتے ہیں, قسطوں سے خریدتے ہیں, کیوں اس کے عادی ہو گئے. تو قسطوں سے خریدتے ہیں, حالانکہ گناہ کی چیزیں ہیں, طلب پیدا کرائی. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں دین کی طلب پیدا کراوے, تو ان کے علم کی تنفیذ ہوگی. نہیں تو کوئی طلب کرنے والا ہی نہیں ہے تو علم سوکھ جاتا ہے, کیونکہ کوئی لینے والا ہی نہیں ہے. جیسے بازار میں تجارت کا مال ہے, کوئی لینے والا نہیں ہے تو وہ بگڑ جائے گا وہ مال. جی ہاں, اور کھوٹ آئے گی تاجر کو. جب اس کے طلبگار نہیں ہوں گے تو یہ علم سوکھ جائے گا. ہم نے عراق کا سفر کیا تھا, بہت سال ہو گئے, 1963 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صاحب کا. تو عجیب ہو کا عالم, مؤذن نابینا, امام نابینا, خادم نابینا. کیونکہ مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں, تو بیچارے معذور ہیں, وہ مسجد کی خدمت کرے, نماز پڑھا, اذان دے, صفائی کرے. یہ دینی کی نشانی ہے. نابینا ان کے حوالے یہ ہو گیا مسجد کی خدمت, وہ تو اصل ہے. ہم تو سنتے تھے عراق کا علوم کا مرکز, پڑھتے ہیں کوفیوں کا یہ مذہب ہے اور بصریوں کا یہ مذہب ہے. صرف نحو میں, فقہ میں امام صاحب خود عراق سے ہیں. جی ہاں, بہت بڑا علم کا مرکز رہا عراق. ابن مسعود کے بہت شاگرد عراق میں تھے. یہ ہم نے سب پڑھا, کچھ نہیں, کیوں کہ لوگوں میں اسی طلب ختم ہو گئی ہے, لوگوں اٹھ گیا. کہ طلب ختم ہونے کے بعد, اس لیے ہماری بڑی ذمہ داری میرے دوست, لوگوں میں علم کی طلب پیدا کرانا, تاکہ یہ علم دنیا میں چلتا رہے, لوگ اللہ کا حق پہچانے, اللہ کی مخلوق کا حق پہچانے. اور یہ علم اپنی محنت سے یعنی فضیلتوں سے اور اپنے اخلاق سے لینا ہوگا. یہ کیا ہے ہمارے بزرگوں نے. لوگوں سے کیا لینا ہے کہ کچھ نہیں, کچھ نہیں لینا, آپ کو دینا ہی دینا ہے. پھر ان کو علم کی برکتیں ملتی ہیں, علم کی برکتیں ملتی ہے, ایمان کی برکتیں ملتی ہے. لوگ ابن عباس کے بارے میں فرما دیتے کہ عباس کا خاندان اللہ کا جتنا شکر کرے کم ہے. یہ کیوں کہ ابن عباس بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھر میں اور لوگ آتے ہیں حضور کے وفات کے بعد. کون آئے ہیں؟ کہ کچھ لوگ آئے ہیں, وہ تفسیر کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں آنے دو. پھر وہ تفسیر کا ان کو درس دیتے تھے. جب وہ فارغ ہو جاتے تھے کہ فارغ ہو گئے ہاں کہ چلو, تو دوسرا بھائی کہتا اس دروازے سے نکلو, ادھر سے آؤ. یہ دوسرے بھائی کھڑے رہتے تھے. فضل ابن عباس وہ کہتے بھائی کے پاس سے آئے, درس میں سے آئے کہ ہاں کہ کھانا کھا کے جانا, تو وہ درس دیتے ہیں, یہ کھانا کھلاتے ہیں. ایسے یہ کون ہے کہ فقہ کے لیے آئے ہیں کہ آنے دو, ان کو فقہ کا درس دیا, فارغ ہو گئے تو بھی کہ اس دروازے سے نکلو, کھانا کھا کے جاؤ. علم بھی دے رہے ہیں اور اکرام بھی کر رہے ہیں. جی ہاں, لینے چلے کچھ کہ ہمارا کھاؤ, یہ کا طریقہ کہ ہمارا کھاؤ اور خدا کا کام کرو, ہمارا کھاؤ خدا کا کام کرو. کیوں کہ اللہ ہم کو دیں گے اس علم کی برکت سے, ایمان کی برکت سے. تو یہ کیا صحابہ ہے, انہیں کیا لینا ہے. اب ہو رہا بھی کہتے تھے عیسیٰ کی نماز ہو گئی, عیسیٰ کی نماز پڑھ لی, مہمان آئے باہر سے, یہاں پڑھ لی کہ عیسیٰ پڑھ لو, کھانا ابو ہلا کے گھر ہوگا, لو.
اب وہ نا بھوک سے گر جاتے تھے نا، اب بدل گئی بات، ایسا پڑھ لو کھانا ٹھکانا بولا کے کر، تو کھانا کھلا رہے ہیں، اتام و تام خدمت کر رہے ہیں، اخلاق سے علم دے رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی اس خدمت کی وجہ سے کہ لوگوں کو علم بھی ملا، لوگوں نے ان سے اخلاق بھی سیکھے۔ جی ہاں، یہ طریقہ تو لوگوں میں طلب پیدا کرانا تاکہ ہر شعبے والا اپنے شعبے میں اس شعبے کے علم کے ساتھ زندگی گزارے۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت صراحت کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری؟ فرمایا علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء تیار کریں۔ کیا کریں؟ لوگوں کو علم دے کر علماء تیار کریں، جیسے حکومتیں ڈاکٹر تیار کرتی ہیں، وکیل تیار کرتی ہیں، ملکی مسائل کے لیے، صحت کے لیے باہر بھیجتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر وہاں سے ریٹرن ہو کر آتے ہیں تاکہ ملک کی خدمت کرے۔ ایسے ہی کہ علماء کے ذمے ہے کہ وہ علماء تیار کریں تاکہ اللہ کا یہ علم جاری رہے، کسی کے مرنے سے خلا نہ پیدا ہو۔ تو علماء کے ذمے ہے کیا کریں کہ علماء تیار کریں، لوگوں کو علم دیں، سکھاویں۔ دوسرا فرمایا دوسرا تقاضا علماء پر یہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر طبقے کو اس طبقے کا علم دے۔ تاجر کے پاس تجارت کا علم پہنچے، زمیندار کے پاس زمینداری کا علم پہنچے، اس کی طلب ان میں پیدا کراوے تاکہ وہ تاجر پوچھنے آوے کہ میری تجارت میں یہ مسائل ہے تو شریعت کیا کہتی ہے، میری زمینداری میں یہ مسائل ہے شریعت کیا کہتی ہے، یہ طلب ان میں پیدا کراوے تاکہ پوچھے وہ، کیونکہ بغیر طلب کے وہ نہیں پوچھیں گے۔ تو ان سے تعلق پیدا کریں، ان میں دین کی طلب پیدا کراویں تاکہ وہ اپنی تجارت کو صحیح کرے، اپنی ملازمت کو صحیح کرے، اپنی زراعت کو صحیح کرے، اس طرح تمام شعبے صحیح ہو جائیں، اس کی طلب پیدا کراویں۔ الحمدللہ اس کام کی برکت سے یہ چیز شروع ہوئی کہ لوگ اپنے شعبے کا اب علم پوچھ رہے ہیں، تجارت میں یہ مسائل آ رہے ہیں، ڈاکٹری میں یہ مسائل آ رہے ہیں، زمینداری میں یہ مسائل آ رہے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ کیوں کہ لوگوں میں دین کی طلب آئی ہے کہ اب جہالت کے ساتھ اپنا کام نہیں کرنا ہے، تو یہی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری 100% میں آوے تاکہ کوئی بھی جہالت سے اپنا کوئی کام نہ کرے، روزی جہالت سے نہ کمائے۔ حضرت فرماتے تھے اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ، اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ، علم کے ساتھ کمانا، جہالت کے ساتھ نہیں۔ اس لیے امت میں دین کی طلب پیدا کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ امت میں سے جو چیز گھٹتی ہے روزانہ وہ دین کی طلب گھٹتی ہے، دنیا کی طلب بڑھتی ہے، دنیا کے تقاضے بڑھتے ہیں، ضرورتیں بڑھتی ہیں، اس لیے علم کا تقاضا گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ اب تو الحمدللہ اس کام کی برکت سے کچھ اثرات ظاہر ہوئے علم کے، ورنہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، میں نے 50 سال پہلے کا مجھے زمانہ یاد ہے۔ اب اس کی برکت سے لوگوں میں سوجھ بوجھ آئی ہے اور پوچھ رہے ہیں کچھ مسائل، لیکن ابھی پورا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو حرکت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ حرکت دی، علم کو حرکت دو تاکہ جہاں نہیں ہے وہاں پہنچے۔ ہاں، دعوت کے ذریعے سے اور حج کے ذریعے سے علم کو حرکت ملتی ہے۔ کسی زمانے میں علماء حج میں جمع ہوتے تھے، لوگ آتے تھے اور علماء سے فیض اٹھاتے تھے، تو ایک حرکت کا طریقہ حج تھا، اور دوسرا طریقہ یہ دعوت، کہ دعوت کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے علم کو حرکت دی، ایمان کو حرکت دی، عبادت کو حرکت دی، کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں طلب پیدا ہوئی اور اس علم سے فائدہ اٹھایا لوگوں نے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو علم کا پابند کرنا اور اسی علم میں امت کا حق سمجھنا کہ ہم پر اس امت کا حق ہے، تو اپنے علم کا پابند کرنا، یہ پہلی ذمہ داری۔ کیوں کہ بے عمل عالم سب سے زیادہ محروم ہے،